اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والوں جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 فروری سن 2018 ہفتے کا دن ہے اور اس وقت GMT وقت کے مطابق 4 بج چکے ہیں۔ یہ وقت ہے پروگرام راہ خدا کا، جو آپ کے سامنے MTA انٹرنیشنل کے اسٹوڈیو لنڈن اسٹوڈیو سے براہ راست پیش کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ پروگراموں سے ہم ختم نبوت کے موضوع کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور آج کل کے دور میں یہ بہت اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ ہم نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی کہ جب ایک طرف یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو پھر ساتھ ہی جب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانہ میں ایک نبی کے آنے کی پیشگوئی فرمائی ہے، تو اس کی کیا وضاحت ہے؟ اور پھر جب سورہ احزاب میں بیان کردہ آیت خاتم النبیین کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے ترجمے کے بارے میں بھی جب اختلاف ہوتا ہے کہ کیا اس سے مراد آخری نبی ہیں یا سب سے افضل اور عرفہ نبی ہیں، تو پھر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ قرآن کریم کی دیگر آیات اس کے بارے میں کیا ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ اسی موضوع کے بارے میں اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ہم یہ بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام براہ راست ہے، آپ واٹس ایپ کے ذریعے بھی تحریری سوال اس پروگرام میں بھیج سکتے ہیں اور ہمارے لینڈ لائن نمبر پر براہ راست بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں یہاں لنڈن اسٹوڈیو میں خاکسار کے ساتھ موجود ہیں مولانا عطاء المجیب راشد صاحب اور مولانا فضل الرحمان ناصر صاحب، جبکہ پاکستان سے ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے مولانا سید مبشر احمد ایاز صاحب۔ مولانا عطاء المجیب راشد صاحب، ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ اگر ہم آیت خاتم النبیین کا ذکر کریں تو ٹھیک ہے، جو لوگ ہمارے ترجمے سے ہماری تفسیر سے اختلاف کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، جبکہ جماعت احمدیہ حضرت بانی جماعت احمدیہ کی تحریرات کی روشنی میں، آپ کے دعوی کی روشنی میں یہ بیان کرتی ہے کہ خاتم النبیین ہونا تو ایک بڑے مقام و مرتبے کی بات ہے۔ تو جس طرح ایک اصول ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعض، کہ قرآن کے بعض حصے بعض دوسرے حصوں کی تفصیل بیان کرتے ہیں، اب دیکھنا پڑے گا کہ کیا قرآن کریم کی دیگر آیات غیر احمدی ہمارے دوستوں کے بیان کی تصدیق کرتی ہیں کہ نہیں جی اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، یا حقیقت اس کے برعکس ہے کہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ قرآن کریم کی دیگر آیات بھی ہمارے موقف کی تائید کرتی ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اسی بات سے، اسی موضوع سے آج کی گفتگو کا آغاز کریں۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اچھا آپ نے تعارف کر دیا ہے کہ کیا پروگرام ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ اس دور میں، خاص طور پر ان دنوں میں، ختم نبوت کا مسئلہ ایک بہت ہی زیادہ متنازع مسئلہ بن گیا ہے۔ دیکھا جائے تو ختم نبوت کا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، تو اس لحاظ سے جماعت احمدیہ تو پورے یقین اور وثوق کے ساتھ آپ کو خاتم النبیین تسلیم کرتی ہے۔ ہمارے دیگر دوست بھی یہ بڑا بڑھ چڑھ کر اعلان کرتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے قائل ہیں، اور اس حد تک چلے جاتے ہیں اس بیان میں کہ احمدیوں کو منکر ختم نبوت کہہ دیتے ہیں، حالانکہ معاملہ حقیقت میں دیکھا جائے تو اس کے برعکس ہے۔ اگر اس آیت پر ہی غور کیا جائے جس کا آپ نے حوالہ دیا تو یہ مضمون بڑا واضح ہو جائے گا، لیکن یہ بات کافی تفصیلی ہے اور ہمیں اس موضوع کے مختلف پہلوؤں پر آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے غور کرنا ہے۔ اس پروگرام کی ابتدا میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے
اپنی تحریرات میں بڑی وضاحت سے یہ بات بیان کی ہے کہ میں نے اگر نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو کس معنی میں کیا ہے اور کس معنی میں نہیں کیا۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارے دوست اس بنیادی اصول کو کہ جب بھی کسی آدمی کی بات کی جائے تو اس کے اپنے اقوال کو زیر بحث لانا چاہیے۔ اگر کسی نے ہاں کی ہے تو اس کو لیں، اگر نہ کی ہے تو اس کو تسلیم کریں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں کو پڑھنا تو آج کل کے قوانین میں ویسے ہی منع کر دیا گیا ہے۔ ظلم و زیادتی کی انتہا ہے کہ الزام لگانے پر کوئی پابندی نہیں اور سچ پڑھنے پر پابندی ہے۔ عجیب معاملہ ہے۔ تو میں اس پروگرام کے آغاز میں ایک دو حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے پتہ لگے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود ختم نبوت کے بارے میں کیا بیان کیا ہے۔ یہ بے شمار حوالے ہیں، سینکڑوں حوالے ہیں، لیکن ہر مضمون میں میرے خیال میں برکت کے طور پہ اسی سے ابتدا ہونی چاہیے۔ ایک موقع پر حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ نے فرمایا کہ مجھ پر اور میری جماعت پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، یہ ہم پر افتراء عظیم ہے۔ ہم جس قوت، یقین اور معرفت اور بصیرت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے اور یقین کرتے ہیں، اس کا لاکھواں حصہ بھی وہ لوگ نہیں مانتے۔ پھر اس کے بعد آپ کا ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں جس میں آپ نے اپنے خیال کا خلاصہ بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارا اعتقاد جو ہم اس دنیاوی زندگی میں رکھتے ہیں، جس کے ساتھ بفضل و توفیق باری تعالیٰ اس عالم گزران سے کوچ کریں گے، یہ ہے کہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور خاتم المرسلین ہیں، جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا اور وہ نعمت بمرتبہ تمام پہنچ چکی جس کے ذریعے سے انسان راہ نجات کو اختیار کر کے خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ دیکھیں نمونتاً دو حوالے میں نے پیش کیے ہیں، کتنا واضح بیان ہے کہ کس رنگ میں آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کس محبت اور عشق کا اظہار آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ بار بار آپ نے ذکر کیا کہ ہم آپ کو خاتم النبیین یقین کرتے ہیں۔ تو کس قدر ڈھٹائی کی بات ہے کہ آج پاکستان اور دیگر ممالک میں جماعت احمدیہ کے ماننے والوں پر یہ الزام لگاتے ہیں اور برسر عام لگاتے ہیں اور بڑے اصرار سے لگاتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے قائل نہیں۔ تو اللہ گواہ ہے کہ ہم تو خاتم النبیین کو ماننے والے ہیں۔ باقی انشاءاللہ پروگرام میں اس کی تفصیل بعد میں بیان ہوگی۔ فضل صاحب، جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے آیت خاتم النبیین کے حوالے سے تو بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ قرآن کی دوسری آیات ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ آیا وہ نبوت کا دروازہ بالکل بند کر دیتی ہیں یا معاملہ اس کے برعکس ہے؟ قرآن کریم کی میرے علم میں تو کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو نبوت کا دروازہ بالکل ہی بند کرتی ہے، اور بلکہ قرآن کریم تو ایسی بشارتوں سے بھرا پڑا ہے جو مومنوں کو ترغیب دلاتی ہیں کہ روحانی مقامات میں آگے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ خیر یہ ایک تفصیلی بات ہے، لیکن مثلا بعض آیات بڑی واضح طور پر بتاتی ہیں کہ انبیاء کو بھیجنا، انبیاء اور رسولوں کا چننا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی سنت ہے جو جب بھی اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے کہ اب دنیا میں کسی نبی کی، کسی رسول کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ چنتا ہے اور چنتا رہے گا۔ مثلا سورہ حج کی ایک آیت ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 75 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، کہ اللہ تعالیٰ رسول چنتا ہے فرشتوں میں سے بھی اور ومن الناس اور انسانوں میں سے بھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض غیر احمدی علماء جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا اور کوئی رسول نہیں آ سکتا، ان کے بھی تراجم اگر اس آیت کے دیکھے جائیں تو اس سے بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ بھی یہی ترجمہ کر رہے ہیں، اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ مثلا یہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ میرے سامنے ہے، انہوں نے یہاں پہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے رسالت کے لیے، جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ اب یستفی کا ترجمہ منتخب کر لیتا ہے
اور یہ مضارع کا صیغہ ہے اور اس میں ایک استمرار بھی پایا جاتا ہے، آئندہ بھی چنتا رہے گا۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ گزشتہ ماضی کا صیغہ نہیں ہے، مضارع ہے جس میں حال بھی پایا جاتا ہے اور مستقبل بھی پایا جاتا ہے کہ منتخب کر لیتا ہے اور آئندہ بھی کرے گا، فرشتوں میں سے احکام پہنچانے والے، اسی طرح آدمیوں سے بھی۔ اسی طرح اور بھی بعض ایسے تراجم ہیں جو اس بات کا گواہی دے رہے ہیں کہ اس آیت میں بڑا واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی سنت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے بھی فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی رسول چنتا رہا ہے اور آئندہ بھی چنتا رہے گا۔ تو اس آیت میں اس کا واضح طور پر پتہ چلتا ہے۔ اس وقت مبشر یاس صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم مبشر یاس صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مبشر صاحب، ختم نبوت کا عنوان ہی جاری ہے اور ہم نے ابتدا میں یہ جاننے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آیت خاتم النبیین کے بارے میں تو چلیں ہمارے مخالفین کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارا ترجمہ درست ہے، آپ کا ترجمہ درست نہیں ہے، لیکن یہ بات جاننے کی اور دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ قرآن کی دیگر آیات کس کے ترجمے کی تائید کر رہی ہیں۔ تو میں چاہوں گا آپ بھی اس مضمون پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور کچھ آیات کا بیان کریں کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہو کہ نبوت کا دروازہ تو ابھی کھلا ہے۔ جی برہان صاحب، میں یہ عرض کروں گا کہ جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں وہ جو نبوت کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، ان کے موقف کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے، اور وہ سورۃ مومن آیت نمبر 35 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ، کہ جب یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کھلے کھلے نشانوں کے ساتھ آئے تو تم اس وقت بھی شک میں رہے جو وہ لے کے آیا تھا، اور جب وہ فوت ہو گیا، چلا گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، تو تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بس اب اللہ کبھی اس کے بعد رسول نہیں بھیجے گا۔ تو رسول نہ بھیجنے کا، کسی نبی کے بعد نبوت ختم ہونے کا تصور پہلے لوگوں میں بھی موجود تھا، لیکن خدا تعالیٰ نے ایسے تصور کے بارے میں کمنٹس کیا دیے ہیں، ریمارکس کیا دیے ہیں؟ فرمایا کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی پھر اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں حد سے بڑھنے والے اور شک کرنے والے، ان کو گمراہ قرار دیتا ہے۔ تو نبوت ختم ہونے کا تصور بھی کیونکہ نیا تصور نہیں تھا۔ دوسرے بات جو آپ نے فرمائی ہے اس کی طرف میں آتا ہوں۔ محترم فضل صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ جو انعامات کا دروازہ جو ہے وہ تو قرآن کریم جا بجا کھولتا ہے اور لوگوں کو توجہ دلاتا ہے، دعوت دیتا ہے کہ آؤ۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا مضمون بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تک یہ بنی نوع انسان اس کائنات میں موجود ہیں، جب تک یہ دنیا قائم ہے، تب تک اصلاح اور گمراہی کی لہریں جو ہیں وہ اٹھتی رہیں گی، اور جب بھی انسانی معاشرہ جو ہے، جب بھی انسان جو ہے اپنے روحانی مقام سے نیچے گرتا ہے اور فساد برپا ہوتا ہے، تو خدا تعالی ہمیشہ اصلاح کے لیے کوئی نہ کوئی کھڑا کرتا ہے، اور اصلاح کے لیے جو سب سے بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جب سب سے بڑا مصلح بھیجتا ہے تو اس کا نام نبی ہے۔ اس مضمون کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سورۃ فاتحہ سے شروع کریں تو سورۃ ناس تک سینکڑوں جگہ یہ مضمون ہمیں ملتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اصلاح کرنے والے وجود، جن کو اللہ تعالیٰ اپنے وحی و الہام سے مشرف کر کے بھیجتا ہے کہ جاؤ اس جو بگڑی ہوئی قوم ہے، جو راہ راست سے ہٹی ہوئی قوم ہے، جو خدا تعالیٰ کے حقوق دینے سے کترا رہی ہے، اس سے منہ موڑے ہوئے ہے اور بنی نوع انسان سے ہمدردی کے جذبے کو کھوئے ہوئے ہے، جاؤ ان کے ان احوال کو، ان حالات کو درست کرو۔ تو اس درستی کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے بھیجتا رہا۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ اب کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ انسان کا کام ہی نہیں ہے۔ ہاں انسان، یہ میں نے عرض کیا، بتا دیا کہ یہ انسان ضرور کہتا ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب سورۃ حج کی آیت محترم فضل صاحب نے پڑھی،
سورۃ آراف کی آیت نمبر 36 ہمارے سامنے ہے اس وقت. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدمہ، کہ اے بنی آدم، اما یأتینکم، اگر تمہارے پاس آئیں، رسول منکم، تم میں سے رسول، یقصون علیکم آیاتی، اور تم پر وہ میری آیات پڑھیں، بیان کریں، فمن اتقی، پس جس نے تقوی کیا، واصلح، اور اصلاح کی، فلا خوف علیہم، تو ان پر نہ خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ پورے بنی آدم کو ایک اصولی رہنمائی دی جا رہی ہے، ایک حکم دیا جا رہا ہے، ایک ہدایت کی جا رہی ہے کہ دیکھو جب بھی تم میں کوئی رسول آئے، جب سے بنی نوع انسان کو پیدا کیا تب سے لے کر جب تک یہ بنی آدم خدا تعالی کا مخاطب رہے گا، مسلسل یہ آواز اس کو سنائی دی جاتی رہے گی. جب تک قرآن کریم اس کائنات میں عمل کے لیے، علم کے لیے، پڑھنے کے لیے، تلاوت کے لیے موجود ہے، وہ ہر پڑھنے والے کو، ہر سننے والے کو یہ پکار کے کہے گا کہ اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس رسول آئیں. اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی رسول نے آنا ہی نہیں تھا تو قرآن کریم کی اس طرح کی آیات کا نعوذ باللہ پھر کیا کریں گے؟ یہ قرآن کریم کی یہ آیات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، ان کی تلاوت بھی ختم ہو جائے گی، ان کا عمل بھی ختم ہو جائے گا. یہ نعوذ باللہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن کریم کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک زیر زبر پیش جو ہے وہ اسی طرح قائم ہے، اسی طرح نافذ العمل رہے گی، اسی طرح اس کے پھل ہم کھاتے رہیں گے جس طرح پہلے لوگوں نے کھائے تھے. تو یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ بنی نوع انسان کو، بنی آدم کو رسولوں کی بشارت دی جاتی رہے گی، اور جب ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے ایسے رسول بھیجتا رہے گا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک مبشر یاس صاحب. فضل صاحب، جس طرح مبشر یاس صاحب نے ابھی خاص طور پہ سورہ آراف کے حوالے سے بات کی ہے اور آیت نمبر 36، یہاں خاص طور پہ ایک جو لفظ استعمال کیا گیا یا بنی آدمہ کا، اس کے بارے میں پھر ہمارے جو مولوی حضرات ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو یا بنی آدمہ کا ایک مخاطب کرنے کا طریقہ کار ہے، یہ امت محمدیہ کو قرآن کریم میں کہیں اس طرح مخاطب کیا ہی نہیں گیا، تو یہ بات تو امت محمدیہ کے لیے بیان ہی نہیں ہو رہی. تو اس بارے میں آپ کیا ہماری رہنمائی کریں گے؟ میری بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو مولوی حضرات ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام پر جب اعتراضات گھڑتے ہیں تو میرا خیال ہے ان کو سارا قرآن کریم بھول جاتا ہے. اور یہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی پروگرام میں عرض کیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کریم کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے قرآن کی وہی تفسیر ہوگی جو قرآن کریم میں ہے. اب اگر یہی مولوی صاحب قرآن کریم میں جہاں جہاں یا بنی آدمہ کے الفاظ آئے ہیں ان کو کھول کر دیکھ لیتے تو شاید ان کے اتنا تقویٰ پیدا ہو جاتا کہ کم از کم یہ اعتراض نہ کرتے. مثلا اسی صورت میں سورہ اعراف میں ہی دیکھیں یا بنی آدمہ کے الفاظ کیسے استعمال کیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 ہے، یا بنی آدمہ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اب اس میں گویا ان مولوی صاحب کا ترجمہ لیا جائے تو یہ مراد ہوگا امت محمدیہ کے علاوہ جتنے لوگ دنیا میں ہو تم پر اللہ تعالیٰ نے لباس اتارا ہے تاکہ وہ تمہارے ننگ کو ڈھانپے اور تمہاری خوبصورتی کا موجب ہو، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر. اب یہ تعلیم امت محمدیہ کے لیے نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسی صورت کی آیت نمبر 28 دیکھیں، اس اگلی آیت ہے، یا بنی آدمہ لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. اب اس میں مولوی صاحب ذرا سوچ کر بتائیں، کیا اس میں امت محمدیہ کو یہ تعلیم نہیں دی گئی کہ دیکھو تمہیں بھی شیطان کسی فتنے میں، کسی ایسی آزمائش میں نہ ڈال دے؟ پہلے بھی اس نے تمہارے آباء و اجداد کو جنت میں سے نکال دیا تھا، یہ خیر لمبی تشریح ہے، لیکن کیا اس سے امت محمدیہ مراد نہیں ہے؟ امت محمدیہ کے لیے اس میں تعلیم نہیں ہے کہ شیطانی حملوں سے تم نے بچ کے رہنا ہے، بلکہ یہ ساری آیات، جیسے مبشر یاس صاحب نے یہ مضمون شروع کیا ہے سورہ اعراف کی، یہ مسلسل آیات دیکھی جائیں تو اس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے
کہ امت محمدیہ کو بار بار یا بنی آدم کہہ کر مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے وہ بنی آدم جو دراصل جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، محتاط رہنا یہ نہ ہو کہ تم بھی کوئی ایسی غلطی کر بیٹھنا جس کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کی جنتوں سے محروم رہ جاؤ. ورنہ تو یہ تو مرزا صاحب پر اعتراض کر کے بڑے خوش ہو رہے ہوں گے. اگر اس طرح یہ چھوڑنا شروع کریں گے تو یہ تو پھر تعلیمات دوسرے لوگوں کے لیے ہوں گی، امت محمدیہ اس میں مخاطب نہیں ہوگی. تو میں اس وقت یہ ضمنی ہے اتنا ہی سمجھتا ہوں. جی امام صاحب آپ. ہاں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ابھی ذکر ہوا، یہ جو محاورہ قرآن مجید میں ایک جگہ استعمال ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے بار بار اس کا ذکر کرتا ہے، اور خاص طور پر جب نسائے امت محمدیہ کو کرنے والی ہیں ان کا ذکر یا بنی آدم کے لفظ سے آیا ہے کہ ابتدا سے لے کر آج تک سارے اپنے آپ کو بنی آدم کہتے ہیں، کوئی بھی استثناء نہیں. یا یہ مراد تو نہیں ہے کہ غیر احمدی کہیں کہ ہم بنی آدم نہیں ہیں تو یہ نصیحت کسی اور کے لیے ہے، وہ یقیناً اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں. تو ایک ہی آیت میں جس میں ایک مضمون کا ذکر ہے اسی میں تکرار کے ساتھ یا بنی آدم کا آنا 3 4 5 دفعہ آتا ہے. تو یہ جو بات ہے یہ بہت قابل توجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ یہ جو بات ہے سارے بنی آدم کے لیے نصیحت کا سامان ہے. تو جب انہی نصائح میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آئے اور وہ اپنے آپ کو اس رنگ میں پیش کرے کہ میں کسی کے کہنے پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر یہ دعویٰ پیش کرتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا، جیسا کہ بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار اپنی تحریرات میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہا اور بار بار ذکر کیا کہ میں اسی کے واحد نام کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے اس منصب پر کھڑا کیا ہے. تو جب وہ کہتے ہیں تو پھر ان کو ماننا چاہیے. یہی ان آیات کا نفس مضمون یہی ہے کہ اس کو پھر مانو، اور یہ ماننا مسلمانوں کا فرض ہے. بالکل ٹھیک. کیونکہ ہم نے اپنے ناظرین کو واٹس ایپ نمبر بھی دیا تھا اور وہ ہفتے کے دوران بھی ہمیں سوالات بھیجتے رہے ہیں، تو ایک ہماری بہن نے ایک سوال پوچھا ہے تو وہ میں چاہوں گا کہ مبشر یاس صاحب کے سامنے پیش کروں. السلام علیکم مبشر یاس صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مبشر صاحب، ہماری ایک بہن ہیں نایاب صاحبہ ربوہ پاکستان سے، انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب چشمہ معرفت کے حوالے سے جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 23 میں ہے اور صفحہ 333 ہے، اس کے حوالے سے ایک سوال کیا ہے کہ یہاں پر عبارت میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتم الخلفاء کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ یہاں پہ سب سے آخر پر آنے والے کے معنی لیے گئے ہیں، تو اس سے ہمارا جو دعویٰ ہے وہ غلط ثابت ہوتا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے کی وضاحت کر دیں. جی برہان صاحب، روحانی حسین کی جلد نمبر 23 میں یہ حوالہ موجود ہے. یہاں جو پہلے پروگرام ہمارے 2 غالباً ہوئے ہیں، ہم نے اس میں یہ وضاحت سے یہ بات کی تھی. پہلی بات تو یہ کہ لفظ ختم جو ہے اس میں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ختم کے معنوں میں، اس کے مفہوم میں ختم کرنے یا آخری کا مضمون ہوتا ہی نہیں. جب ختم کی لغت کو ہم پڑھتے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ لغت اس کے جو حقیقی معنی ہے اس میں لفظ جو مفہوم آخری کا ہے اس کو شامل نہیں کرتی. لغت اور عربی زبان کا محاورہ، اس میں ختم کے حقیقی معنی جو ہیں وہ کسی چیز پر اپنا نقش چھوڑنے یا افضلیت کے معنی یا خوبصورتی کے معنی، یہ سارے مضمون داخل ہیں اس کے حقیقی معنوں میں. مجازن اس کے آخری کے معنی بھی ہوتے ہیں، لیکن لغت جب کوئی محاورے اور حقیقی اور مجازی معنوں کا استعمال دیتی ہے تو ساتھ اپنے اصول بھی بتاتی ہے کہ کب اس کے حقیقی معنی لیے جائیں گے اور کب اس کے مجازی معنی لیے جائیں گے. ہم اپنے اردو زبان کی میں بات کر رہا ہوں یہاں، اردو میں ہم کہتے ہیں سفید جھوٹ، سفید خون، کالی زبان، کالا چور. اب خون کا رنگ تو سفید نہیں ہوتا، وہ تو سرخ ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ سفید جو جتنے میں نے 4 جہاں مثالیں استعمال کی ہیں، یہ لفظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہو رہے، یہ مجازی معنی ہیں، اور مجاز حقیقت سے بعض اوقات بہت دور لے جایا کرتا ہے محاورے میں آ کے، لغت میں آ کے.
اس لیے ہمارے ختم نبوت کے معنی میں، ختم کی لغت میں ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ جو حقیقی معنی ہیں سب سے پہلے لغت وہ دیتی ہے اور وہ ہمیں لگانے چاہیے. ختم نبوت کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ہمارا جماعت احمدیہ کی طرف سے ہمیشہ یہ موقف ہوتا ہے کہ سب سے پہلے قرآن مقدم رکھو اور قرآن کو بنیاد بناؤ. جو لفظ قرآن کریم میں آیا ہے، قرآن کریم کی دوسری آیات اس کی تائید کرتی ہیں اور اس کے معنوں کی تائید کرتی ہیں اور کرنی چاہیے. جیسا آج کا مضمون ہے، ہم نے ختم نبوت کے ایک مضمون کو رکھا اور اب دوسری آیات جو ہیں وہ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری اس مفہوم کی، اس مضمون کی تائید کرتی چلی جا رہی ہیں. اسی طرح ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کریم ختم کے ان معنوں کی تائید کرتا ہے یا دوسرے مجازی معنوں کی تائید کرتا ہے. اسی طرح دوسرا مضمون جہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری یہ سوال کرنے والی محترمہ ہیں، یہاں یہ اردو زبان کا انہوں نے استعمال دیا ہے. اردو میں ختم کرنا کون کہتا ہے کہ افضل کے معنوں میں آتا ہے بنیادی طور پر؟ اردو میں تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارا مسئلہ تو عربی زبان کے اور اس محاورے کے استعمال کا تھا کہ عربی زبان کا محاورہ جب اس طرح مضاف ہوتا ہے جمع کی طرف تو اکثر یا بالعموم یا ہمیشہ افضلیت کے معنی پہلے رکھتا ہے. وہ جیسے خاتم الشعراء، خاتم الفقہاء، یہ سارے مفہوم چلتے ہیں، وہاں کوئی بھی آخری کے معنی لیتا ہی نہیں اور لے بھی نہیں سکتا. اصل مسئلہ یہ ہے، وہ سارا مضمون ہی الٹ جاتا ہے. جیسے بھی میں نے عرض کیا تھا سفید خون والے لفظ کو لے لیں، وہ مضمون بن ہی نہیں سکتا. وہ مضمون یہاں اردو زبان کے الفاظ فقرات پیش کرنا اس مضمون کے خلاف نہیں جاتے، نمبر ایک. نمبر دو، یہاں حضور فرماتے ہیں کہ خدا کی کتابوں میں مسیح موعود کے کئی نام ہیں، من جملہ ان کے ایک نام اس کا خاتم الخلفاء ہے، یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر آنے والا ہے. سو اس نام کے ساتھ قرآن شریف میں مسیح موعود کے بارے میں پیش گوئی موجود ہے. آگے وہ مضمون آ رہا ہے اور آخر میں فرماتے ہیں کہ آخری دنوں تک خلیفوں کا پیدا ہونا اس قرینے سے معلوم ہوتا ہے کہ بموجب نص صریح قرآن شریف کے اسلام کا دور دنیا کے آخری دنوں تک ہے. بس ماننا پڑا کہ اسلام میں بھی ایک خاتم الخلفاء ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ کے سلسلے میں حضرت عیسیٰ خاتم الخلفاء تھے. یہاں جو اس جگہ حضور نے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے، یہاں دونوں معانی، دونوں مضمون، دونوں مفہوم حقیقی اور مجازی چسپاں ہو سکتے ہیں. مجازی یعنی ختم کرنے والا تو ظاہر ہے کہ سب سے آخر پر یہ آئے، اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبیوں کا سلسلہ ہوا اور سب سے آخر پر وہ آئے، وہ بھی ہے. لیکن یہاں بھی اپنے اندر مضمون وہی رکھے ہوئے ہے جو آیت خاتم النبیین رکھی ہوئی تھی، کیونکہ جب مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے آپ کو خاتم الخلفاء بتایا تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ کے بعد خلافت نہیں ہے. کیونکہ ایک دوسری جگہ حمامۃ البشریٰ میں حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ یسافر المسیح الموعود او خلیفۃ من خلفائہ، کہ مسیح موعود یا اس کے خلیفوں میں سے ایک خلیفہ سفر کرے گا الی ارض دمشق. آگے دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے. تو حضور تو خود بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میرے بعد ایک خلیفہ نہیں کئی خلیفے ہوں گے. تو پتہ چلا کہ جب آپ اپنے آپ کو خاتم الخلفاء کہہ رہے ہیں تو ان معنوں میں نہیں کہہ رہے کہ آپ کے بعد خلیفہ ختم، خلافت ختم، خلیفہ بند، یہ نہیں. خطبہ الہامیہ میں ایک جگہ آپ فرماتے ہیں انا خاتم الاولیاء لا ولی بعدی، کہ میں خاتم الاولیاء ہوں اور میرے بعد کوئی ولی نہیں. آگے کیا ہے؟ ہم عموماً ہمارے دوسرے جو علماء ہیں غیر جماعت وہ یہاں تک فقرہ لیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی فرماتے ہیں الا الذی هو منی وعلی عہدی، سوائے اس کے جو مجھ سے ہے اور میری ان شرائط پر جو میں نے تعلیمات دی اس پر عمل کرنے والا ہے. تو یہاں بھی حضور خاتم کے معنوں کو استعمال فرما رہے ہیں، لیکن اس مضمون کو جو ہم پہلے سے عرض کر رہے ہیں کہ آپ کی تعلیمات کے خلاف آنے والا نہیں ہو سکتا. تو اس معنوں میں آخری بھی ہے. آخری ہم ان معنوں میں بھی لیتے ہیں کہ مستقل تعلیمات کے اعتبار سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں.
آپ کے خلاف لا نبی آبادی، آپ کے مخالف کوئی نہیں آ سکتا. تو یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسیح موعود علیہ السلام خاتم الخلفاء یا خاتم الخلفاء ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ آپ کے خلاف آپ کی تعلیمات کو چھوڑ کر کسی اور نظام سے، کسی اور جماعت سے خلیفہ نہیں آ سکتا. تو یہاں دونوں معنی موجود ہیں، آخری کے معنوں میں بھی اور افضل کے معنوں میں بھی. بہت شکریہ مبشر یاس صاحب. یہی وہ پہلو ہے جو ہم اس پروگرام میں اپنے ناظرین کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیت خاتم النبیین سورہ احزاب کی آیت نمبر 41، اس کے اوپر غور کریں، اسے پڑھیں، اور پھر جماعت احمدیہ جو اس کی وضاحت کرتی ہے، جو اس کا ترجمہ بیان کرتی ہے، غور کریں اور دیکھیں کہ کیا اس سے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بلند نہیں ہوتا. تو اگر ہوتا ہے تو پھر اس کے ماننے میں کیا قباحت ہے. بہرحال پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. ہمارے ایک بھائی بشارت صاحب پاکستان سے، انہوں نے سوال بھیجا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے اپنے آپ کو کبھی نبی نہیں کہلوایا، اگر ایسا کہلوایا ہوتا تو لاہوری کبھی انکار نہ کرتے. تو اطال مجیب راشد صاحب، میں سوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ان کے ذہن میں کہیں سے یہ بات آ گئی ہے کہ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اپنے آپ کو کبھی نبی کہا ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر کہا ہوتا تو وہ جو کچھ لوگوں نے اختلاف کیا وہ اختلاف نہ کرتے. میرا اندازہ ہے کہ جس دوست نے یہ سوال کیا ہے اس نے غالباً مسیح موعود علیہ السلام کی کسی کتاب کو کبھی دیکھا بھی نہیں، پڑھا بھی نہیں اور سمجھا بھی نہیں. کیونکہ مسیح موعود علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب عطا کیا اور اس زمانے میں جو فیض آپ کو نصیب ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی برکت سے، اس کا ذکر آپ نے اپنی ساری کتابوں میں کیا. یہ ضرور ہوا کہ ایک عوام الناس میں خیال تھا کہ اب نبی بند ہو گیا، جیسے آج کل بھی لوگ بڑا چرچا کرتے ہیں. تو اس موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات میں جب نبی کے لفظ آئے تو اس کا پتہ لگتا ہے کہ اس زمانے میں بھی ابتدا ہی سے آپ کے الہامات میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کا استعمال کیا. تو آپ نے ہمیشہ اس کی کوئی اور تعویل کی کہ یہ نبی اس معنوں میں نہیں ہے بلکہ محدث ہے یا کوئی اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. تو لیکن یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامات کا سلسلہ مسلسل قائم رہا، یہ نہیں کہ بند ہو گیا. حتیٰ کہ 1901 کا جب زمانہ آیا اس وقت ایک واقعہ ہوا کہ ایک احمدی سے کسی نے پوچھا کہ جس شخص کو تم نبی کہتے ہو، نبی مانتے ہو، اس نے تو ہرگز یہ دعویٰ نہیں کیا، اور کیا تم اس کو واقعی نبی مانتے ہو؟ تو مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ اس سوال کا جواب محض نفی سے دیا گیا جو بالکل غلط ہے اور درست نہیں. تو گویا آپ کا موقف یہ تھا کہ مجھے کلیتاً نبی نہ کہنا یہ موقف غلط ہے، کہنا چاہیے. لیکن آپ نے ایک وضاحت بھی کی کہ بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نئی شریعت لانے والا، نیا دین جاری کرنے والا ایسا کوئی نبی ہرگز نہیں آ سکتا، اور یہی ختم نبوت کا مفہوم ہے. لیکن ایسا شخص جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو اور آپ ہی کی شریعت کے تابع ہو، دین اسلام کا پابند ہو، قرآن کو مانتا ہو اور سارے اسلامی عقائد پر عمل کرتا ہو، ایسا شخص اگر اپنے آپ کو ذلی اور بروزی نبی کے طور پر پیش کرتا ہے تو اس میں ہرگز کوئی مذائقہ نہیں. اور آپ نے فرمایا کہ یہی میرا کہنا ہے اور یہی میرا دعویٰ ہے کہ میں اس قسم کا نبی ہوں، میں نے ہرگز اسلام کی تعلیم سے ایک ذرہ بھر بھی انحراف نہیں کیا. بات کو مختصر کرنے کے لیے میں اس دوست کو ایک حوالہ دے دیتا ہوں جو اتفاقاً میرے سامنے ہے. سوال بھی یہ تھا کہ مرزا صاحب نے تو اپنے آپ کو نبی نہیں کہا، تو ہم وہ حوالہ ان کے سامنے پیش کریں. ایک غلطی کا ازالہ، ایک چھوٹا سا رسالہ مسیح موعود علیہ السلام نے اسی پر لکھا. سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ غلطی کیا تھی؟ غلطی وہی جو ایک ناواقف آمدی سے سرزد ہوئی کہ اس نے کہہ دیا کہ جی انہوں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا نبوت کا، اور انہوں نے کیا یہ کیا؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا یہ غلطی ہے. اس غلطی کا ازالہ آپ نے اس چھوٹے سے رسالے میں کیا. میں ان دوستوں کو یہ توجہ دلاؤں گا، اور بھی بہت سارے دوست ہیں جو غلط فہمی میں ہیں اس جماعت کے، تو ان کو یہ رسالہ پڑھنا چاہیے. اور خلاصتاً ایک حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جس میں آپ نے بتایا کہ کس رنگ میں میرا اقرار ہے، کس رنگ میں میرا انکار ہے، اقرار ہے اور کس رنگ میں انکار ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی نسبت نبی یا رسول کے نام سے کیوں کر انکار کر سکتا ہوں، اور جب کہ خود خدا تعالیٰ نے میرے یہ نام رکھے ہیں
تو میں کیوں کر تردد رد کروں یا کیوں کر اس کے سوا کسی اور سے ڈروں؟ پھر آپ فرماتے ہیں، اور یہ خلاصہ ہے ساری بحث کا، کہ جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے، ابتدائی زمانے کی بات ہے، صرف ان معنوں میں کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں، اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں، مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدیٰ سے باطنی فیوض حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطے سے خدا تعالیٰ کی طرف سے علم غیب پایا ہے، رسول اور نبی ہوں، مگر بغیر کسی جدید شریعت کے۔ اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ یہ فکرہ یاد رکھنے کے لائق ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا، بلکہ انہی معنوں سے خدا نے مجھے نبی اور رسول کہہ کر پکارا ہے۔ میرا خیال ہے یہ حوالہ ایک حرف ناطق ہے اس موضوع پر، اور مسیح موعود علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ پوری طرح واضح ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح آپ نے اس بات کے ابتدا میں آپ نے بیان کیا، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی کتاب لے لیں، اس میں آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام دعوی کسی نہ کسی رنگ میں ضرور نظر آئیں گے۔ اور جہاں تک نبوت کے دعوے کا تعلق ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد جگہ اس کا ذکر فرمایا، اور خاص طور پہ جو رسالہ جس کا ذکر کیا گیا ہے، ایک غلطی کا ازالہ، یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ لاہوری جماعت نے جس بات پہ اختلاف کیا اس کی کیا تفصیل ہے، یہ ایک الگ مضمون ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا، اور ان کی جماعت جو ہے ان کے نبوت کے دعوے کی قائل ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ فضل الرحمان صاحب ہمارے ایک غیر احمدی بھائی دوست ہیں، حمزہ افضال صاحب، وہ ایک سوال کر رہے ہیں، میں اس اپنے الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ حضرت مرزا قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کو آخری نبی کیوں مانتے ہیں، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کیوں نہیں مانتے؟ تو بڑا اسٹریٹ فارورڈ سا انہوں نے سوال کیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی آپ کیوں نہیں مانتے؟ ساری بحث جو چل رہی ہے اس کی تھوڑی سی میں تمہید یہ باندھوں گا، شاید اس کا تعلق بعض اور بحثوں سے بھی ہو، کہ یہ جو ختم نبوت والا مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے امت مسلمہ میں، اور خصوصاً جماعت احمدیہ کے خلاف، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری باتوں کو سیاق و سباق کو چھوڑ کر بیان کیا جاتا ہے۔ ایک چیز کو لے لیا، دوسری چیزوں کو چھوڑ دیا، حالانکہ دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو خاتم النبیین فرمایا اور آخری نبی فرمایا، اور دوسری جگہ پر ایک آنے والے نبی کی بشارت بھی دی، اور نہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے نبی کی بشارت دی، قرآن کریم اس کی مزید بشارتیں دے رہا ہے۔ صحابہ میں بعض ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ قولوا انہ خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدہ۔ امت محمدیہ میں کئی حوالے ہم نے پیش کیے، ابن عربی کے حوالے ہیں، اور کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ خاص معنوں میں نبوت بند ہے، لیکن نبوت کا وہ دروازہ جو ایک انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے۔ اسی طرح اس بات کا اقرار کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری شرعی نبی ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے نہ کبھی پہلے کبھی کوئی دنیا میں نبی آیا، اور نہ کبھی آپ کے بعد آپ سے بڑھ کر کوئی نبی دنیا میں آئے گا۔ اس لحاظ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم الشان نبی ہیں کہ اس جیسا نبی نہ کبھی پہلے آیا اور نہ کبھی آئندہ آئے گا۔ یہ جماعت احمدیہ کا متفقہ عقیدہ ہے۔ جہاں تک مرزا صاحب نے بعض اوقات اپنے آپ کو آخری کہا ہے، تو وہ خاص معنوں میں کہا ہے۔ جہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ نے اپنے آپ کو خاتم الخلفاء کہا یا آخری خلیفہ کہا، وہ اس کا ایک خاص پس منظر بیان فرمایا ہے۔ مثلا مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں اپنے آپ کو آخری خلیفہ کہا ہے، اس کے پیچھے وہ آیت بیان کی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ ساتھ وضاحت کی ہے یہاں پہ وہ خلفاء مراد ہیں جو موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آتے رہے ہیں۔ ان معنوں میں مسیح موعود علیہ السلام آخری ہیں، جن معنوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آخری تھے، اور ان کے بعد بھی ایک روحانی سلسلہ چلا ہے۔ تو جن معنوں میں
حضرت مرزا صاحب کو ہم آخری مانتے ہیں، ہم ہرگز حضرت مرزا صاحب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں مانتے۔ افضل اور کامل شریعت والا نبی ایک ہی دنیا میں آیا اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت مرزا صاحب کو ہم ان معنوں میں ہرگز آخری نبی نہیں مانتے۔ آپ آخری ان معنوں میں ہیں کہ امت محمدیہ میں جو آنے والے عظیم و شان خلفاء تھے، جیسا کہ آیت استخلاف میں وعدہ تھا، اس میں جیسے ایک خاص پس منظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری ہیں، اسی خاص پس منظر میں اس مشابہت کو قائم رکھتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرعی نبی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام آپ کے تابع، آپ کے غلام، آپ کی شریعت پر کامل طور پر عمل کرنے والے، آپ کی اطاعت کرنے والے، اسی طرح نبی ہیں جیسے امت موسویہ میں عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ فضل الرحمان صاحب، اصل میں دیکھیں نا، وہ ہم سے ہمارے بھائی بڑا زور دے کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، تو ہم اپنے بھائی کو یہ بتا دیں کہ ہم وہ ساری باتیں مانتے ہیں جو ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا، اور پھر پیارے آقا نے خود ہی یہ بشارات دیں، خود ہی یہ پیشگوئیاں فرمائی کہ آخری زمانے میں ایک مسیح موعود آئے گا۔ تو ہم آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانیں یا کسی اور کی، یہ بھی سوچنے والی اور غور کرنے والی بات ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم عارف الزمان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، آپ کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ شاندار ہے۔ سب سے پہلے تو میں دعا کا گزار کر رہا ہوں، امام صاحب کو دیکھ کے بھی اچھا لگ رہا ہے۔ میرا سوال ہے، حضرت مسیح موعود السلام کو امتی نبی کہہ گیا، امتی نبی اور امام مہدی اور مسیح موعود ان سب کے اسٹیٹس کی ایک ہے، اور دیگر مذہب میں بھی کہ امتی نبی آنے کا کوئی ذکر ہے کہ نہیں؟ بات تھا نہیں پہلے سے۔ جی ٹھیک ہے عارف الزمان صاحب، جو مجھے آپ کا سوال سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے، آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک امتی نبی ہیں، تو کیا دیگر مذاہب میں بھی یا دیگر امتوں میں بھی کسی امتی نبی کے آنے کا ذکر ہے کہ نہیں؟ اس بارے میں آپ تفصیل جاننا چاہتے ہیں۔ امام صاحب، آپ کے پاس ہی میں سوال لے کے آتا ہوں۔ عارف الزمان صاحب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ سن لیا ہے، بات یہ ہے کہ امتی نبی کا سوال اس جگہ پہ آتا ہے جہاں پہ اس کے سر پر وہ نبی ہو جو شریعت لانے والا نبی ہے، اور شریعت لانے والے نبی کے بعد پھر اس کی اتباع میں امتی نبی آنے کا جواز پیدا ہوتا ہے۔ باقی تاریخ میں دیکھیں، حضرت مثلا موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی امت میں نبی آئے، لیکن اس میں ایک فرق ہے، انہوں نے نبوت کا انعام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی وجہ سے حاصل نہیں کیا، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب براہ راست دیا، اور وہ اپنی حیثیت میں اس پیغام کے حامل تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا ہے۔ وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے یا ان کی اطاعت کے نتیجے میں نبی نہیں بنے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا انعام، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہر زمانے میں ہر قوم میں نبوت کا انعام دیتا ہوں ان کی رہنمائی کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنا منصب یہ بیان فرمایا ہے، انا علینا للہدا، کہ ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہادی ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ لوگ ہدایت دینے والے بنتے ہیں جو اس پیغام کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کی گمراہوں کی، خاص طور پر گمراہوں کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی فرستادہ بھیجتا ہے۔ اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ السلام کو اسی بنیادی مقصد کے لیے بھیجا۔ تو امت موسوی میں بھی انبیاء آئے، لیکن براہ راست انہوں نے نبوت کا انعام پایا۔ یہ کیفیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے کہ آپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ختم نبوت کا انعام عطا کیا، آپ کے بعد امتی نبوت کا انعام بھی اسی امت کے ایک فرد کے لیے مقرر کیا گیا۔ بالکل ٹھیک۔ ایک اور سوال ہمیں ہمارے ایک بھائی نے بھیجا ہے، یہ احمد رفیق صاحب ہیں پاکستان سے۔ السلام علیکم مبشر یاس صاحب۔ السلام۔ مبشر یاس صاحب، ہمارے ایک بھائی ہیں احمد رفیق صاحب، وہ اپنی غیر احمدی دوست کا سوال کر رہے ہیں، بلکہ اس پہ تبصرہ چاہتے ہیں۔
پہلے تو وہ لکھتے ہیں کہ عقیدہ اول ہے کہ عمل، یہ وہ پوچھنا چاہتے ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے غیر احمدی دوست کے مطابق آپ کا عقیدہ درست نہیں، یعنی جو غیر احمدی دوست ہیں ان کے، وہ جماعت احمدیہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے، اور خاص طور پہ ختم نبوت کے بارے میں، اس لیے آپ جتنے مرضی چاہیں اچھے اعمال کریں آپ کافر ہی رہیں گے۔ تو یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں آپ کچھ بتا دیں کہ عقیدہ اول ہے کہ عمل، اور پھر یہ کہ جماعت احمدیہ کا کیونکہ عقیدہ درست نہیں ہے اس لیے جو مرضی باتیں یہ کرتے رہیں یہ کافر ہی رہیں گے، یہ ان کے غیر احمدی دوست کا خیال ہے۔ جی برہان صاحب، عقیدہ اور عمل اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ عقیدہ اول ہے کہ عمل، ظاہر ہے سب سے پہلے عقیدہ ہوگا تو پھر ہی عمل اس کے مطابق ہوگا۔ ہمارے لیے سند، ہمارے لیے اسوہ، ہمارے لیے نمونہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خدا تعالیٰ تک بھی پہنچایا کہ کیسے پہنچا جائے، وہ پہنچانے والے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ ہمارے لیے قرآن کریم ایک قیامت تک کے لیے جو شریعت ہے وہ چھوڑ گئے، اور قرآن کریم پر عمل، اس کے احکامات پر عمل کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک سنت قائم فرما دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب مبعوث کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے یا مسلمان ہونے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے کیا عقیدہ اختیار کیا جاتا تھا؟ سب سے بنیادی بات یہ ہے، عمل پہلے بھی لوگ نیک کرتے تھے، مشرکین میں بھی نیک لوگ تھے، عیسائیوں میں بھی نیک لوگ تھے، یہود میں بھی نیک لوگ تھے، لیکن جب اسلام آ گیا، جب اسلام بطور عقیدے اور دین کے آ گیا تو پھر تمام اعمال جو ہیں وہ تابع ہو گئے اس عقیدے کے کہ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پہلے اقرار کیا جائے، تب اب وہ عمل جو ہیں وہ قبول ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عقیدہ بہرحال مقدم ہے عمل سے۔ اسی کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ اب اگر میری طرف پہنچنا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آنا ہے اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے، تو وہ عقیدہ تھا کیا؟ کون سا عقیدہ تسلیم کر کے، اس کا اعلان کر کے، اس کو قبول کر کے دنیا اسلام میں داخل ہوتی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے، انہوں نے کیا عقیدہ رکھا؟ کس عقیدے کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اعمال شروع کیے؟ کس عقیدے کا اعلان کیا؟ یہی تھا نا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا ہم نے ایک اختصار بنا لیا۔ اس میں کہاں وہ اعلان کرتے تھے کہ میں یہ اعلان کرتا ہوں اور میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا، جو بھی مسئلے کا ماننے کا اعلان کرے گا یا یقین رکھے گا تو وہ کافر ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چوٹی کے صحابہ تھے۔ 1,00,000 سے زائد صحابہ نے اعلان کیا، اور اس کے بعد 1300-1400 سال تک مسلمان اپنے عقیدوں کا اعلان کرتے رہے۔ جب بھی کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا تھا وہ کیا عقیدہ رکھتا تھا؟ یہی نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ اس کے اندر سے عقیدہ انہوں نے کب سے شامل کیا؟ سوال یہ ہے، ہم کسی قرآن کریم میں، کسی حدیث میں عقیدے کے طور پر یہ نہیں رکھتے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ آپ کے سینکڑوں صفاتی نام ہیں، آپ کا مقام نہ ختم ہونے والا مقام ہے۔ یہ تو بھی ایک ختم نبوت کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے مظہر اتم تھے اور ہیں اور رہیں گے۔ اس میں ایک خاتم النبیین والا نظریہ بھی ہے۔
لیکن آپ رعوف بھی ہیں، آپ رحیم بھی ہیں، آپ کریم بھی ہیں. یہ سارے صفاتی نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. اس اعتبار سے سارے ہمارے اس عقیدے میں شامل ہیں، لیکن اس عقیدے کا لفظ ایک ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس عقیدے کو ہم مانتے ہیں، اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں. اب رہی بات یہ کہ ہم کافر ہیں، کافر رہیں گے، تو ان سے میری یہ عرض ہے عاجزانہ کہ مسلمان اور کافر، اس کا طریقہ کار بھی قرآن کریم نے طے کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نمونہ ہمارے سامنے رکھا ہے. اسلام قبول کرنے کے لیے ایک ہی کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ ہو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، و محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا جائے، اور اس کے مطابق عمل شروع کر دیا جائے. عمل یہ ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ ایمان کے بنیادی اسلام کے ارکان ہیں. آج بھی ہر بچہ جو دینیات کی پہلی کتاب بھی پڑھتا ہے، اس میں یہی اسلام کے بنیادی ارکان لکھے ہوئے ہیں. کافر کس نے قرار دینا ہے؟ یہ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. یہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں، یہ انسان اور اس کے خالق کا، اس کے مالک کا معاملہ ہے. اگر کافر قرار دینے کے ٹھیکے ہی دینے ہیں تو امت مسلمہ سب سے زیادہ اس کا شکار ہوئی ہے. جیسے برہان صاحب نے ایک فرمایا تھا لاہوری جماعت کے مسئلے کے اوپر کہ یہ ایک الگ مضمون ہے، اس کے اوپر تفصیل سے الگ بات ہو سکتی ہے. امت مسلمہ کا کون سا فرقہ ہے کہ جس نے دوسرے فرقے کو یا دوسرے فرقوں کو کافر قرار نہیں دیا؟ تو آپ ہمیں کافر قرار دے دیں گے تو ایسی کون سی بات ہے؟ اور آپ کے کافر قرار دینے سے کافر بنے گا کون؟ آپ ہمارے کافر ہیں، ہم آپ کے کافر ہیں. ان کافروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. خدا تعالیٰ کے کافر نہ ہوں اور خدا تعالیٰ کسی کو کافر نہ قرار دے. ہمیں اگر ڈر ہے تو یہ ہے. امام صاحب نے بڑے خوبصورت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات پڑھی ہیں. آپ مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کی طرف جائیں، وہ خدا کی طرف لے کے جا رہی ہیں. ہمیں ڈر خدا کا ہے، ہمیں ڈر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ و رفع مقام کا ہے. وہ دو ہستیاں ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، وہ ہمیں کافر قرار نہ دے دیں. باقی کسی دنیا کی پرواہ نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے کافر کہنے سے ہمارا آج تک کچھ بال بیکا بھی نہیں ہوا، کچھ بگڑا بھی نہیں ہے. بہت شکریہ مبشر یاس صاحب. یہی ناظرین کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، سامعین کو بھی اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ موجودہ زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے کون ہیں. تو یہ وہ امور ہیں جن کی طرف ہم بار بار توجہ دلاتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ظہیر کھوکر صاحب. السلام علیکم ظہیر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ظہیر صاحب، آپ کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ جی میرا معزز پینل سے ایک سوال ہے کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے، یہ برائے مہربانی کر کے ذرا تفصیلاً بتا دیں. بہت شکریہ ظہیر صاحب. مولانا عطاء المجیب راشد صاحب، بہت بظاہر تو بہت چھوٹا سا انہوں نے سوال کر دیا، لیکن جواب دیتے ہوئے تو وقت زیادہ ہی لگتا ہے. رسول اور نبی میں فرق جاننا چاہتے ہیں. جاننا چاہیے کہ دو یہ الگ الگ الفاظ ہیں. نبی کا لفظ ہے، رسول کا لفظ ہے. نبی کا لفظ نبا سے ہے، جس میں خبر کا مضمون پایا جاتا ہے، پیغام کا مضمون پایا جاتا ہے، کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ مقرر کرتا ہے، چنتا ہے، اس کو ایک ہدایت کا پیغام دیتا ہے کہ کیا اس نے باتیں بیان کرنی ہیں. غیب کا علم بھی اس میں شامل ہے، جس کی بنا پر وہ پیش گوئی بھی کرتا ہے. اور پھر یہ پیغام دے کر اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو دنیا کی طرف بھیجتا ہے، دنیا کے لوگوں کی طرف، تو اس حیثیت میں وہ رسول بنتا ہے، کیونکہ رسول کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھیجا گیا ہے. تو جو خدا کی طرف سے بھیجا جائے وہ رسول، اور جس کو خدا تعالیٰ علم عطا کرے، غیب کا علم عطا کرے، ایک میسج دے جو دنیا میں اس نے کنوے کرنا ہے، تو وہ نبی کہلاتا ہے. ان دونوں لفظوں میں اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں، اور دونوں لفظ ایک ہی وجود پر صادق آتے ہیں. اور الفاظ کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرستادہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہادی، یہ مختلف الفاظ ہیں. ان کے لحاظ سے مختلف نام دیے جاتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر ان میں فرق نہیں، اور نہ ہی کوئی تضاد ہے. یہ بھی لوگ بعض اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں
کہ رسول وہ ہے جس کو کتاب دی جائے اور نبی وہ ہے جس کو کتاب نہ ہو، تو کتاب نہیں، پیغام نہیں، تو اس کے بغیر وہ نبی کیسے ہوا؟ تو بہرحال وہ ایسا سوالات کرتے ہیں اور یہ تفریق کرتے ہیں، حقیقت میں اس میں نہیں۔ اس کی مثال یہ دیکھ لیں کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جب خاتم النبیین کہا گیا تو نبی بھی آپ کے لیے لفظ استعمال ہوا، اور کلمہ کو پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ قرآن مجید میں ویسے بھی آیا ہے، تو اس لحاظ سے رسول کا لفظ بھی اور نبی کا لفظ بھی دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ دو ذمہ داریاں ہیں، دو جہت ہیں، دو پہلو ہیں، جس کی وجہ سے ان امور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک ہی فرد نبی بھی ہو سکتا ہے اور رسول بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل، دو مختلف کام کے دو اطراف ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں۔ فضل الرحمان صاحب، ہمارے ایک سوال کرنے والے ابو لقمان صاحب پاکستان سے، وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، ان کا سوال بھی بہت ہمارے موضوع سے بہت اس کا براہ راست تعلق ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نبوت ملی، کیا حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم و دیگر صحابہ اس معیار پہ پورا نہیں اترتے؟ اگر اترتے ہیں تو انہیں انعام نبوت کیوں نہیں ملا؟ بات یہ ہے کہ نبوت کا جو مقام ہے یہ کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ ایک انسان یہ دعویٰ کرے کہ میں اس قدر نیک اعمال کر چکا ہوں اور اس قدر میں نے نمازیں پڑھ لیں اور اس قدر میں نے قربانیاں کر لی ہیں، مجھے لازماً نبی بنا دیا جائے یا رسول بنا دیا جائے۔ جہاں تک قرآن کریم اور احادیث کو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اور عام طور پر یہ نظر آتا ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ نے خود کسی کو نبی مقرر کیا، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی مقرر کرتا ہے ہمیشہ، یا نہیں کہنا چاہیے بلکہ خدا تعالیٰ ہی نبی اور رسول بناتا ہے، جیسا کہ سورہ حج کی آیت میں بھی آیا، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا و من الناس۔ یہ خدا کا کام ہے، یہ انسان کا کام نہیں ہے کہ فلاں کسی کو نبی بنایا گیا یا نہیں بنایا گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جن بزرگوں کا انہوں نے نام لیا ہے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بھی تھے، اور آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنے قریب کے زمانے میں تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خواہ کو کتنا ہی آپ کی غلامی میں اور آپ کی اطاعت میں آگے بڑھ جائے، آپ کی رسالت اتنی عظیم و شان تھی کہ اس زمانے میں نہ تو کسی نبی کی بظاہر ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کسی کو باقاعدہ نبی قرار دیا۔ ہاں بعض میں صلاحیت کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت میں کوئی نبی ہوتا تو ابوبکر ہوتے، تو اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ایک موقع پر فرمایا کہ دیکھو تم میرے بعد اسی طرح میرے قائم مقام ہو۔ ایک جنگ پر جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں مقرر فرمایا اپنا قائم مقام، اور فرمایا کہ تم اسی طرح میرے قائم مقام ہو جس طرح ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بعد قائم مقام تھے۔ لیکن وہ نبی حضرت ہارون علیہ السلام خدا کے نبی تھے، لیکن تم نبی نہیں ہو۔ تو اصل بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے وہ کسی کو نبی بناتا ہے، کسی کے مرضی سے یا کسی کے مشورے سے کسی کو نبوت کا مقام نہیں دیا جاتا۔ اور اس میں ضرورت زمانہ بھی ہوتی ہے کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا اور آپ کے فوراً بعد جب کہ ایک اتنا عظیم الشان نبی دنیا میں آیا اور ایک بہت بڑی قوم کو اس نے صراط مستقیم پر چلا دیا، کیا فوراً کسی نبی کی ضرورت تھی بھی یا نہیں تھی؟ تو اس حوالے پہ اگر یہ غور کریں تو ان کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ کیوں ان لوگوں کو اس رنگ میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست نبی نہیں کہا۔ لیکن ایک اور پہلو یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو اس انعام سے محروم بھی نہیں کیا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کا مقام اتنا عظیم الشان ہے کہ یہاں میری امت کے جو علماء بھی ہیں ان کا مقام بھی بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے، لیکن آپ نے خود ایک اپنے بعد آنے والے کو نبی بھی قرار دیا۔ امام صاحب اگر اسی بات کو ہم آگے لے کے چلیں، انہی کے سوال کا ایک دوسرا حصہ یہ ہے، یہ نبوت کا ذکر آ گیا نا کہ اگر نبوت جاری ہے امت محمدیہ میں تو اور کوئی نبی کیوں نہیں آیا؟ اس کے ساتھ ہی یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ جہاں جماعت احمدیہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ شریعت والی نبوت اب نہیں آ سکتی، تو اس کا کہاں ذکر ہے؟ تو میں چاہوں گا دونوں پہلوؤں پہ آپ روشنی ڈال دیں۔
دونوں کو، بلکہ ایک تیسرا پہلو بھی جو بھی اس سوال کا جواب ہوا بڑا اچھا جامع جواب تھا. اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ تقویٰ کے نیکی کے اعلیٰ مقام پر نہیں تھے کہ ان کو نبی نہیں بنایا گیا؟ سوال یہ ہے کہ نبی تو ان کو تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ستاروں سے تشبیہ دی ہے کہ اصحابی کا نجوم، تو وہ تو ستارے تھے، خود ہدایت پر فائز تھے، ہدایت دینے والے تھے. اگر ان کے اس مفروضے کو لیا جائے تو پھر تو یہ سیناریو نظر آتا ہے کہ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ آپ ہی کے زمانے میں سارے الگ الگ نبی بن جاتے، کیونکہ وہ نیکی اور تقویٰ پر تھے. اصل بات یہ ہے کہ جیسا بھی ذکر بھی ہوا کہ نبی بنانا انسان کا کام نہیں، یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے. اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ جہاں اور جس کو جس وقت نبی بنانا ہے یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ اس شخص کو چنتا ہے. یہ لوگوں کے بنائے سے نہ بنتا ہے نہ بن سکتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے چننا ہے تو اللہ تعالیٰ جس کو بہتر سمجھتا ہے اس کو چن لیتا ہے. اسی طرح ہم ہمیشہ تاریخ میں دیکھتے ہیں، ساری تاریخ میں جتنے 1,24,000 انبیاء کا جو تذکرہ آتا ہے وہ اس لیے ہے کہ جب ضرورت اللہ تعالیٰ نے سمجھی، ضرورت کو سمجھنے والا بھی سب سے بہتر خدا ہے، اور بہتر آدمی کا انتخاب کرنے کے لیے بھی سب سے بہتر خدا تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ مقرر کرتا ہے. دوسرا سوال آپ کا کیا تھا کہ جو شریعت والی نبوت ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل تو یہ ہے کہ شریعت اللہ تعالیٰ مختلف زمانوں میں مختلف شرائع اللہ تعالیٰ نے نازل کی. جب اللہ تعالیٰ ایک پیغام دیتا ہے اور ضرورت سمجھتا ہے کہ اس پیغام کے قابل وہ لوگ نہیں اس وقت اور بعد میں ہو گئے اور ضرورت سمجھی گئی بعض مسائل میں رہنمائی کی، تو اللہ تعالیٰ نئے شریعت کے احکام دیتا ہے. تو ابتدائی شریعت، پھر اس کے بعد کی شریعت، پھر اس کے بعد کی شریعت، یہ تدریجی مراحل سے گزرتے ہوئے یہ سلسلہ تشریع نبی کا چلتا ہے. تشریع نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو اپنے ساتھ شریعت کی نعمت کو لے کر آتا ہے. اور اس کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ تشریع انبیاء میں سے سب سے آخر میں تھے. اور یہ بات بھی دوستوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ آخر کا مضمون وہاں پر آتا ہے کہ زمانے کے لحاظ سے تو آپ دنیا کے آخر میں نہیں تھے، اگرچہ آپ کے آنے کے بعد پھر سارا زمانہ قیامت تک اب آپ ہی کا زمانہ ہے. لیکن اس زمانے میں جب آئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کامل شریعت عطا کی. تو کامل شریعت عطا ہو جانے کے بعد جب اس میں ایسی صفات ہوں کہ وہ شریعت ہمیشہ قائم رہنے والی ہے اور بنی نوع انسان کی ضرورت کو پورا کرنے والی ہے، پھر نئی شریعت کے آنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. مثلا ایک یہ ہے کہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ گویا یہ پیغام بھی ہم نے دیا ہے اور یہ پیغام محفوظ رہنے والا ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، کوئی انٹرپولیشن والا چیز نہیں ہو سکتی. پھر فرمایا کہ یہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، کہ جو بنی نوع انسان کی ضرورت کی چیز ہے وہ ساری کی ساری ہم نے اس قرآن میں پیدا کر دی ہے. اور حفاظت کا وعدہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا. تو حفاظت بھی ہو گئی، یہ شریعت بھی ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہدایت کی کامل راہ وہ ہے جس کا نام اسلام ہے، اور یہ شریعت کی بنیاد ہے، یہ شریعت کا پیغام ہے. تو جب یہ ساری صورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے قرآن مجید میں موجود ہیں تو اس کے بعد نئی شریعت کے آنے کا بھی سوال نہیں پیدا ہوتا اور نئے تشریع نبی کے آنے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا. جی بالکل. ان جو ہمارے دوست ہیں ان کے ایک سوال کا ایک اور حصہ بھی تھا جو ہم اس پروگرام میں جس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ شریعت والی نبوت تو ختم، ہم نے اس کا ذکر کیا، تو جو غیر شرعی نبوت ہے اس کے اجراء کی کیا دلیل ہے؟ تو یہ تمام آیات جو پیش کی گئی ہیں سورہ حج کی، سورہ اعراف کی، یہ اسی کے ثبوت پہ پیش کی گئی ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. حمزہ افضال صاحب ہیں. السلام علیکم حمزہ صاحب. آواز نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کی. السلام علیکم حمزہ صاحب، اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آواز آپ کی کٹ کے آ رہی ہے. اچھا، میری آواز آپ کو کٹ کے آ رہی ہے. ویسے آپ کی آواز مجھے بالکل واضح آ رہی ہے، آپ اپنا سوال پیش کر دیں. اب آ رہی ہے آواز. ہیلو جی آپ بولیں، آپ کی آواز ہمیں بالکل واضح آ رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے سر. سوال میرا یہ تھا کہ آپ کی جو
جی سنیں میری بات. آپ کی جو کتاب ہے اپنا احمد قادیانی جو آپ کی جو کتاب ہے ان میں لکھا ہوا ہے قادیانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ احمد قادیانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے حق کی قسم ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ مر چکے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ مجھے جیسے بھی انہوں نے کہا, لیکن جو صحیح بخاری ہے اس کی جلد نمبر 2 میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ دوبارہ آئیں گے. اچھا حمزہ صاحب, جس طرح پہلے آپ کو خاکسار کی آواز نہیں آ رہی تھی جب آپ نے سوال کیا ہے, تو آپ کے سوال کا پہلا حصہ میں سمجھ نہیں سکا. بعد میں آپ نے ذکر کیا ہے, بخاری کی کسی حدیث کا ذکر کیا ہے کہ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا ذکر ہے. تو آپ کے سوال کا پہلا حصہ کیا ہے؟ غالباً آپ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا کوئی حوالہ دے رہے ہیں, وہ ذرا دوبارہ عرض کر دیں. کہ مجھے حق کی قسم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ مر چکے ہیں. حق کی قسم ہے. اچھا, یہ آپ کے سامنے کوئی معین حوالہ, کوئی کتاب موجود ہے کہ صرف یہ فکرہ ہے؟ ہلو جی, مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. یہ جو آپ نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا حوالہ پیش کیا ہے, بس صرف اتنی عبارت ہے آپ کے سامنے کہ مرزا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ حق کی قسم ہے کہ عیسیٰ فوت ہو گیا ہے, یہی آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ خیر میری بات سنیں, آپ کا جو قبضہ ہے نا, آپ کا جو شمس الدین ہے, جو آواز میری آ رہی ہے آپ کو؟ حمزہ صاحب ایسا کرتے ہیں, آپ سے دوبارہ بھی رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو آپ کا سوال مجھے سمجھ آیا ہے وہ لے کے میں مبشر یاس صاحب کی طرف جاتا ہوں, تو ان سے ہم اس سوال کا جواب لینے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم مبشر یاس صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مبشر یاس صاحب, ہمارے یہ دوست حمزہ صاحب ہیں جو یہ سوال کر رہے ہیں, جو مجھے, کیونکہ ان کی آواز بہت واضح نہیں آ رہی تھی, لیکن جو مجھے سمجھ میں آیا ہے, 2 حوالوں کو پیش کر رہے ہیں. ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حوالہ ہے جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ حق کی قسم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں, اور پھر بخاری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے. تو آپ اس بارے میں کچھ وضاحت کر دیں. جی برہان صاحب, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں. بخاری میں حدیث ہے کہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم, کہ تمہارا کیا حال ہوگا, یا یہ کہنا چاہیے کہ کتنے خوش قسمت ہوگے تم کہ جب ابن مریم تم میں نازل ہوگا. دوبارہ آنے کا لفظ نہیں ہے, نازل ہونے کا لفظ موجود ہے. یہ حدیثیں موجود ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ہمارے صرف عرض اتنی سی ہے, ابھی اس سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ تم مرزا صاحب کو آخری نبی کیوں مانتے ہو, رسول اکرم کو آخری نبی کیوں نہیں مانتے. تو یہاں ہم سوال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس دنیا میں دوبارہ, تو ہمارا آپ سے سوال یہ نہیں بنتا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی کیوں مانتے ہو, رسول اکرم کو آخری نبی کیوں نہیں مانتے, کیونکہ اس نے دوبارہ آنا ہے. بات یہ ہے کہ جب قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا اعلان کر رہا ہے, جس کی طرف ان کے دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ ابن مریم مر گیا, حق کی قسم داخل جنت ہوا وہ محترم, شاید اسی طرف ان کا اشارہ ہوگا. تو جب اس کی وفات ہو گئی تو پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ تو ثابت کر لیں. صرف یہ لفظ دیکھ کے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ابن مریم نازل ہوگا, اس سے یہ کیسے پتہ چل گیا کہ وہ شخص فوت ہی نہیں ہوا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہی نہیں ہوئے اور ابھی 2000 سال سے وہ زندہ آسمان پر بیٹھے ہوئے, یہ کیسے پتہ چل گیا؟ کیا صرف اس وجہ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ وہ نازل ہوگا؟ اگر صرف اتنی سی بات ہے تو لفظ نازلہ جو ہے عربی زبان میں جب استعمال ہوتا ہے, بعد میں ہم آئیں گے اردو میں بھی اس کا استعمال ایسا بھی ہے, تو کیا اس سے مراد یہی ہوا کرتا ہے کہ وہ آسمانوں سے ہی اترا کرتا ہے؟ قرآن کریم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. سب سے پہلے تو ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول یتلو علیکم,
کہ ہم نے تمہاری طرف اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تم پر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پڑھتا ہے اس کو نازل کیا ہے، تو کیا آپ آسمانوں سے اترے تھے؟ پھر سورۃ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انزل لکم من الانعام، کہ تمہارے لیے ہم نے جانور اتارے ہیں. تو کیا یہ جانور جو ہیں جن کو ہم خود تصور کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے پیدا کیے، ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں، تو کیا یہ آسمانوں سے اترتے ہیں؟ انزلنا الحدیدہ فرمایا کہ ہم نے لوہا نازل کیا. ابھی مجھے آواز تھوڑی سی کٹ کے آئی تھی، غالباً محترم امام صاحب نے بھی آیت پڑھی تھی کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کوئی چیز ہمارے پاس نہیں مگر ہمارے پاس کوئی چیز بھی نہیں مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں، اور ہم اس کو ایک مقررہ اندازے کے مطابق یا مقررہ وقت پر ہم اس کو اتارتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انزلنا علیکم لباسا، سورۃ اعراف میں، کہ ہم نے لباس کو اتارا، نازل کیا. تو کیا یہ ساری چیزیں آسمانوں پہ سے اترتی ہیں؟ لفظ نزول کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب کسی کے لیے لفظ نازلہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی کیا ہوا کرتے ہیں. پھر اس طرح بے شمار حدیثوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح اور سیرت بیان ہوتی ہے کہ آپ فلان جگہ نازل ہوئے، نزول فرمایا، فلان جگہ نزول فرمایا. ہم مہمانوں کے لیے نزیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اترنے والا. تو اس لیے یہ لفظ سن کر یہ یقین کر لینا کہ ابن مریم نازل ہوگا، مطلب یہ ہوا کہ وہ آسمانوں سے آئے گا یا زندہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے بات. قرآن کریم کا محاورہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ کا محاورہ، وہ اس کی تائید نہیں کرتا. پھر ابن مریم تو خود ایک استعارہ ہے. یہ اتنا خوبصورت مضمون ہے کہ عیسیٰ اور ابن مریم کا استعارہ لیا گیا ہے کہ وہ اس امت کے لیے ابن مریم بن کے آئے گا، جس طرح امت موسویہ کے لیے موسوی سلسلے کے آخر پر ایک ابن مریم آیا تھا. امت محمدیہ کی سلسلہ محمدیہ کا یہ مرتبہ اور شان ہے کہ اس میں بھی اس کے آخر پر ایک ابن مریم آئے گا، کیونکہ موسوی سلسلے کے ساتھ محمدی سلسلے کو ایک مشابہت ہے، لیکن محمدی سلسلہ کہیں زیادہ شان اور اعلیٰ اور عرفہ مرتبہ اور مقام لیے ہوئے ہیں. ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، اردو شعراء نے، باقی نثر میں نظم میں ابن مریم کا تو استعارہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ قرآن کریم نے استعارے استعمال فرمائے ہوئے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جوامع الکلم دیے گئے تھے، یہ وہ زبان ہے کہ استعاراتی رنگ میں تشبیہاتی مضمون کو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس امت میں بھی ایک ابن مریم آئے گا. اس لیے امت موسویہ جو سب سے ایک نمایاں امت تھی، قرآن کریم نے بار بار بنی اسرائیل کا ذکر کیا، اس کی بھی کوئی حکمت تھی. یہ امت محمدیہ اپنی شان میں اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہونے والی تھی، اور جو انعامات اور جو مقام دیے گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی وہی دیے تاکہ شان کے اعتبار سے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے ثابت ہو. حدیث میں آتا ہے نا کہ یہ یہود کے اتنے فرقے ہو گئے تو امت محمدیہ بھی اتنے فرقے میں بٹ جائے گی. یہود کے ساتھ مکمل مشابہت جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. تو جب برائیوں میں مشابہت ہے تو اچھائیوں میں بھی مشابہت ہونی چاہیے. تو اس سلسلے کے آخر پر ایک ابن مریم آیا تھا، تو فرمایا کہ اس سلسلے کے بھی، اس امت میں بھی آخر پر ایک ابن مریم آئے گا جو اپنے صفات کے اعتبار سے، اپنے کاموں کے اعتبار سے اس شان میں ہوگا کہ اس کو بھی ابن مریم کہا جائے گا. بالکل ٹھیک مبشر یاز صاحب. اصل میں بات تو یہی ہے کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ تو یوں کہتے ہوئے گویا نظر آتے ہیں کہ سارے حکموں پر ہمیں ایمان ہے، جان و دل اس راہ پر قربان ہے. جتنا بھی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، آپ کی کتب کا مطالعہ کیا جائے، یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور بات بیان فرمائی ہو اور مرزا صاحب اس سے مخالف کوئی بات کر دیں. بلکہ آپ تو جگہ جگہ یہ بیان فرماتے نظر آتے ہیں کہ میں نے تو جو کچھ پایا ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا کی برکت سے پایا ہے. ایک اور سوال جو ہمیں موصول ہوا ہے محمد رفیق صاحب نے پاکستان سے، وہ کرتے ہیں. مولانا طاہر مجیب راشد صاحب، میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا.
وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا قرآن میں لفظ احمد آیا ہے اور اس سے کون مراد ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے جو انہوں نے پوچھا ہے. لفظ احمد تو بڑا معروف ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ غالباً اس وجہ سے کہ حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کا نام غلام احمد ہے، یہ رواج ان میں کم ہے. لیکن احمدی دوست تو بڑے شوق سے رکھتے ہیں. اس کا پس منظر اور اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. ذرا سا پہلے بات چلتی ہے کہ بائبل میں، انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور انہوں نے اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی بشارت دی تھی. اور انجیل میں ذکر ہے، اور انگریزی کے الفاظ اگر ان کے ایسے ترجمے کے دیے جائیں کہ میں تم سے I want to say so many things to you, but you cannot follow all of them. But when the Spirit of truth will come, He will guide you to the whole of the truth. تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ میں تم سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن تمہیں ان کی برداشت نہیں اس وقت. اپنے حواریوں کو کہہ رہے ہیں. لیکن جب سچائی کی روح آئے گی، جو مجسم سچائی ہوگا، جب وہ آئے گا تو پھر وہ تمہیں مکمل ہدایت کی طرف رہنمائی کرے گا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیان فرمودہ ایک پیشگوئی ہے جو دراصل ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچی ثابت ہوتی ہے. اور اس پیشگوئی کا ذکر دوسرے لفظوں میں قرآن مجید میں بھی آتا ہے. یہی ان کا سوال بھی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ ایک اور بھی رسول عظیم الشان آنے والا ہے. عظیم الشان رسول کی پیشگوئی ہے، اور اس کا نام احمد بیان کیا گیا. تو گویا سیدھی بات ہے کہ احمد کا لفظ قرآن مجید میں بھی ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا. اور حمد کے روٹ سے ہی ہیں دونوں لفظ، احمد بھی محمد بھی. تو دونوں نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے. بہت بہت شکریہ. میں اگلے سوال کی طرف آتا ہوں. اور فضل الرحمان صاحب یہ سوال کرنے والے ہیں میر احمد اشتیاق صاحب انڈیا سے. وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ برائے مہربانی صحاح ستہ سے کوئی ایسی روایت ہمیں بتا دیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ختم نبوت کی تشریح کر دی ہو. صاحب کا جو سوال ہے اس میں اگر ہم ان کے الفاظ کو دیکھیں تو تشریح کر دی ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی اپنی زندگی میں ارشادات فرمائے، اس کی وضاحت کے لیے ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی دوسرے اقوال کو دیکھیں تو ان اقوال کی تشریح ہو جاتی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کوئی اپنے زمانے میں کوئی تشریحات کی کتابیں لکھی، اس زمانے میں تو ایسا کوئی بات نہیں تھی. جو ہمارا اعتقاد ہے، مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس کے باوجود آپ ایک آنے والے مسیح کی بشارت دے رہے ہیں. اس کی وضاحت اگر دیکھی جائے، مثلا بخاری میں انہوں نے حوالہ مانگا ہے سیاستہ کا، تو بخاری کیا کہتی ہے اس معاملے میں؟ ایک آنے والے نبی کی اس کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار بشارت دیتے چلے آ رہے ہیں. سیاستہ صرف بخاری ہی نہیں، تمام جو معروف کتابیں ہیں حدیثوں کی، ان سب میں ایک مسیح نبی اللہ کے آنے کی بشارت ہے. اب صرف سوال جو بڑا ہے وہ صرف یہ رہ جاتا ہے کہ جو آنے والا ہے کیا وہی آئے گا جو 1400 سال پہلے، جو کئی سو سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے آیا، موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً 600 سال پہلے، یا امت محمدیہ کے اندر پیدا ہونا ہے. اس کی تشریح قرآن کریم احادیث میں ملتی ہے اور قرآن کریم میں بھی. انہوں نے احادیث سے بات کی ہے تو میں اس کے بارے میں ہی صرف پہلے کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد بخاری نے محفوظ کیا جو ان کی کتاب الانبیاء میں ہے، باب نزول عیسیٰ، شاید اس کا پہلے بھی ذکر ہوا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم. اب یہ الفاظ پہ غور کریں. ہر جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انتم فرما رہے ہیں، پھر فرمایا اذا نزل ابن مریم فیکم، پھر فرمایا وا امامکم منکم. اب ہر جگہ جہاں جہاں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آنے والے مسیح کی بشارت دی،
وہاں یہ نہیں فرمایا کہ وہ پہلے والا عیسیٰ آئے گا. وہاں پر اکثر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منکم کا لفظ فرما کر، فیکم کا لفظ فرما کر ایک آنے والے امت محمدیہ کے اندر سے ہی پیدا ہونے والے کی بشارت دی ہے. اس بات پر ہماری جماعت نے بڑی تحقیق بھی ہوئی. سب سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، مثلا مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے امت مسلمہ کو یہ توجہ دلائی کہ فرمایا کہ ذرا قرآن کریم کھول کے دیکھو، جہاں جہاں منکم کا لفظ آتا ہے جب مخاطب کیا جاتا ہے، مثلا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، کیا اس سے مراد بنی اسرائیل ہوتے ہیں؟ اسی طرح منکم کا محاورہ جو ہے یہ کئی جگہ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا، احادیث میں بھی استعمال ہوا. اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ آنے والا منکم تم میں سے ہوگا، لیکن ہمارے جو مخالف ہیں وہ کھینچ تان کر کوشش کر رہے ہیں کہ اس آنے والے کو بنی اسرائیل کی طرف، آنے والے کی طرف لے جایا، جس کو قرآن کریم بڑا واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہے. تو یہ وضاحت ہمیں قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقوال سے ایک تو بخاری میں ملتی ہے. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، اس کے باوجود ایک مسیح نبی اللہ کے آنے کی آپ نے بشارت دی ہے، اور ہمارے عقیدہ کے روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے منکم 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 بار بار فرما کر، اور اگر قرآن کریم کی آیات کو دیکھا جائے تو اس میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلہم، وہاں بھی منکم کا لفظ ہے کہ امت محمدیہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر سے جس نے بھی آنا ہے وہ آئے گا، باہر سے نہیں وہ آئے گا. بالکل ٹھیک. جی میں چاہتا ہوں کہ ایک سوال کے جواب میں ساری باتیں تو بیان نہیں ہو سکتی. یہ جو سوال ہے کہ آیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بعد کسی نبی آنے کا ذکر کیا یا نہیں کیا، بہت تفصیلی جواب دیا جا چکا ہے. لیکن ایک اور حدیث بھی بڑی اہم ہے اور یاد رکھنے والی ہے کہ خاتم النبیین کی جو آیت کریمہ ہے یہ سن 5 ہجری میں نازل ہوئی. اب ہمارے جو غیر احمدی دوست ہیں وہ اس چیز پر بڑا زور دیتے ہیں کہ گویا یہ اساس ہے. یہ پہلی بات ہے. سوال ہے کہ اساس ہی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، انکار نہیں کرتے، لیکن پھر اساس کا بیان تو شروع میں ہونا چاہیے تھا. قرآن مجید نازل ہوتے ہی پہلے ذکر ہوتا کہ آپ خاتم النبیین ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق 5ویں سن ہجری میں اس کا نزول ہوا، اور اس کے بعد 9 ہجری میں آپ کے چھوٹے بیٹے ابراہیم وہ چھوٹی عمر میں وفات پا گئے. اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے، اور بڑے واضح الفاظ میں آپ نے فرمایا لو عاشا لکانا صدیق النبیہ، کہ اگر یہ زندہ رہتا تو صدیق نبی ہوتا. اب یہ دیکھیں، ایک طرف آیت وہ جو ہے خاتم النبیین ہے، جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ بند، اور دوسری طرف یہ حدیث نبوی جو واضح طور پر کھولتی ہے کہ اگر یہ زندہ رہتا تو یقیناً نبی بنتا. ورنہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ اگر زندہ بھی رہتا تو نبی نہ بن سکتا کیونکہ میں خاتم النبیین ہوں. لیکن یہ اس مضمون کو سمجھنے کے لیے بہت رہنما حدیث ہے. ناظرین، اس وقت حقیقت تو یہ ہے کہ میرے سامنے بے شمار سوالات آ رہے ہیں، یا کہ بعد دیگرے آ رہے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں جتنے زیادہ سے زیادہ سوالات اس پروگرام میں پوچھ سکیں. ایک ہمارے بہت ریگولر کالر ہیں خان صاحب، انہوں نے ایک سوال ہمیں بھیجا تھا، تو میں چاہتا ہوں ہم اس کا بھی جواب دے دیں. اور وہ جو انہوں نے سوال کیا تھا وہ خاص طور پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خط کے حوالے سے تھا. میں چاہوں گا کہ وہ خط بھی اس وقت اسکرین پر دکھا دیں، اور میں فضل الرحمان صاحب سے چاہوں گا کہ اس سوال کا جواب دیں. تحریر سے وہ یہ اخذ کرنا چاہ رہے ہیں کہ گویا حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے گویا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دعویٰ کرنے کا یا دعویٰ کے بارے میں کوئی مشورہ دیا. تو آپ وہ اسکرین پہ اس وقت نظر آ رہا ہے ہمارے ناظرین کو، آپ اس کی وضاحت کر دیں. میں چاہوں گا پہلے پہلا صفحہ دکھایا جائے اور پھر دوسرا صفحہ. جی فضل صاحب. جو پہلے تو میں تھوڑا سا تبصرہ ان کے سوال پر کر دیتا ہوں کہ ہمارے خان صاحب بڑے ریگولر کالر ہیں، اور انہوں نے جو بات کی ہے ان کی بات سے یہ لگتا ہے کہ گویا حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے گویا مشورہ کیا ہے نعوذ باللہ من ذالک اپنے دعویٰ نبوت کے لیے مولانا حکیم نور الدین صاحب جو پہلے خلیفہ بھی بنے ان سے. حالانکہ ایسی بات بالکل نہیں ہے. میں جو اصل الفاظ ہیں پہلے وہ پڑھتا ہوں کہ اس میں دیکھیں کہ اس میں کیا مضمون چل رہا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط میں، جس میں اور بعض نجی باتیں بھی ہیں ان کے بعض دوستوں کے بارے میں،
فرمایا کہ جو کچھ عام مخدوم نے تحریر فرمایا ہے، عام مخدوم سے مراد حضرت مولانا نور الدین صاحب ہیں، جو کچھ عام مخدوم نے تحریر فرمایا ہے کہ اگر دمشقی حدیث کے مصداق کو علیحدہ چھوڑ کر الگ مسیل مسیح کا دعویٰ ظاہر کیا جائے تو اس میں حرج کیا ہے؟ گویا مسیح موعود علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے جس مقام پر فائز کرنے کا آپ کو ارشاد فرمایا اور آپ کو وحی کی اور آپ کو جس مقام پر کھڑا کیا، اس کے بارے میں حضرت مولانا نور الدین صاحب آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے مطابق، ورنہ یہ نہیں کہ آپ نے دعویٰ اس لیے کیا کہ مولانا نور الدین صاحب نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ مسیح کے طور پہ دعویٰ کریں۔ مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پہلے سے مسیح ہونے کی خوشخبری دے چکا تھا اور آپ کو بنا چکا ہوا تھا، اس کے ضمن میں حضرت مولانا نور الدین صاحب نے یہ ایک مشورہ اپنی طرف سے دیا ہے کہ اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے۔ اس کے جواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، در حقیقت اس عاجز کو مسیل مسیح بننے کی کچھ حاجت نہیں، یہ بننا چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے عاجز اور مطیع بندوں میں داخل کر لے، کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میری کوئی ذاتی خواہش نہیں ہے، مجھے جو خدا تعالیٰ بنانا چاہ رہا ہے میں تو وہی ہوں، اور جس مقام پر مجھے فائز کرے گا میں تو اسی مقام کا اعلان کروں گا، خواہ اس سے کسی کو ابتلا آئے یا کوئی اس کو قبول کرے۔ آگے فرماتے ہیں خدا تعالیٰ اپنے عاجز اور مطیع بندوں میں داخل کر لے، لیکن ہم ابتلا سے کسی طرح بھاگ نہیں سکتے۔ خدا تعالیٰ نے ترقیات کا ذریعہ صرف ابتلا ہی رکھا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ اب خان صاحب کا جو اعتراض تھا اس کو سامنے رکھ کے دیکھیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس تحریر کو یا اس خط کو پڑھ کے دیکھیں، کہاں اس میں یہ ذکر ہے کہ گویا نعوذ باللہ من ذالک حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے دعوے جو تھے وہ گویا مولوی صاحب کے مشورے سے کیا کرتے تھے۔ اس سے تو سراسر یہ ظاہر ہو رہا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے جو خدا تعالیٰ جو بشارت دے گا میں تو وہی اعلان کروں گا، اس کے نتیجے میں کسی کو ابتلا آتا ہے، کوئی مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، مجھے اس سے غرض نہیں۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء آتے ہیں دنیا میں اور جب وہ مختلف دعوی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں، اس سے بعض لوگوں کو ابتلا آ جایا کرتے ہیں، اس سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کا ذکر ہے احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ انبیاء آتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو حقیقی مومن ہیں اور جو نفاق والے ہوتے ہیں ان میں ایک فرق ظاہر ہو جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ فضل الرحمان صاحب۔ مجھے امید ہے کہ جتنے لوگوں نے بھی سوالات کیے ہیں، ہم نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سوالات اور ان کے جوابات اپنے پینل کے ممبران سے لیں۔ میں تمام پینل کے ممبران کا بھی شکر گزار ہوں۔ ناظرین اور سامعین کے لیے یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام تو عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں یہ کہتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تمام شرف مجھے صرف ایک نبی کی پیروی سے ملا ہے جس کے مدارج اور مراتب سے دنیا بے خبر ہے، یعنی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت مرزا صاحب کی کتاب چشمہ مسیحی کا حوالہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہیں خدام ختم المرسلین، شرک اور بدعت سے ہم بیزار ہیں، خاک راہ احمد مختار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن یاد رہے ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ جو بھی سوال ختم نبوت کے بارے میں ہم سے کرنا چاہیں آپ اس پر بھجوا سکتے ہیں۔ اس وقت یہ نمبر آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا، ہمارا نمبر ہے 00447708432157۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم
ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین